رینسم ویئر یا تاوان کے لیے کمپیوٹر نیٹ ورکس پر حملے دنیا بھر میں سیکیورٹی کا ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں، کیونکہ ہیکرز تیل کی پائپ لائنوں اور پانی صاف کرنے والی اہم تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان حملوں میں ہیکرز متاثرین کے کمپیوٹر سسٹم میں نقصان دہ پروگرام نصب کر دیتے ہیں اور پھر ڈیٹا کو ان لاک کرنے اور اسے کھلے عام جاری نہ کرنے کے لیے بڑی بڑی رقوم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے حملے بجلی، پانی، گیس وغیرہ فراہم کرنے والی کمپنیوں یا کاروباروں کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ رینسم ویئر کے حملوں میں پچھلے 2 سالوں میں بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے ٹارگٹ کے ڈیٹا کو صرف انکرپٹ یعنی خفیہ کر دیتے تھے، وہ اب بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن اب وہ اس ٹارگٹ کی معلومات کی ایک کاپی بھی چرا لیتے ہیں اور وہ ان معلومات کو آن لائن جاری کرنے کی دھمکیوں کو مزید رقوم اینٹھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سن 2018 میں تاوان کا اوسط مطالبہ تقریباً $5000 تھا۔ آج یہ بڑھ کر لاکھوں ڈالرز تک پہنچ چکا ہے اور ان میں سے کچھ میں تو کئی ملینز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسی کی وجہ سے اب ان کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاوان ادا کرنا انتہائی برا ہے، اس سے مزید حملوں کو ترغیب ملتی ہے اور یہ رینسم ویئر کو مسئلہ بنائے رکھنے کو یقینی بناتے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر لوگ تاوان ادا نہ کریں تو رینسم ویئر کے حملے بھی نہیں ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہیکرز انتہائی منظم ہیں، وہ محکموں اور وہاں معاون عملے کے ساتھ کاروبار کے طور پر کام کرتے ہیں اور وہ محتاط طریقے سے اپنے شکار کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہدف کا انتخاب اندھا دھند نہیں کرتے، وہ ایسے کسی ادارے کا جو ان کے خیال میں کمزور ہوتا ہے اور اس کی جانب سے ادائیگی کا امکان ہو سکتا ہے مکمل پروفائل بناتے ہیں اور اس طرح وہ انہیں نشانہ بناتے ہیں۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ اکثر حملہ آور مشرقی یورپ میں ہے۔ بعض صورتوں میں وہ عام جرائم پیشہ گروہوں کی طرح کام کرتے ہیں، جبکہ دیگر کو حکومتوں کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہم روس کو ایک ایسی جگہ کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں سے ان میں سے بہت سے حملوں کا آغاز ہوتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے گزشتہ سال بارہا روسی رہنما ولادیمیر پوٹن پر زور دیا کہ وہ اپنے ملک سے شروع ہونے والے سائبر کرائمز کو روکیں۔ سن 2021 کے آخر تک بڑے حملوں کی تعداد میں کمی آئی اور کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ امریکہ کا سفارتی دباؤ تھا، لیکن کچھ دوسرے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کیونکہ امریکی سیکیورٹی اداروں نے رینسم ویئر سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، اس لیے مجرم زیادہ محتاط ہو گئے ہیں۔ ان کوششوں میں بھتے کی رقوم کو ضبط کرنا، تعزیرات، گرفتاریاں اور فرد جرم عائد کرنا شامل ہے۔ اس کے باوجود سائبر سیکیورٹی کمپنی MC سافٹ کے مطابق 2021 میں کم از کم 2323 امریکی اداروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ سوشل سیکیورٹی نمبر سمیت چوری شدہ ڈیٹا عام طور پر ڈارک ویب میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جو غیر قانونی سرگرمیوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ یہ جرائم صرف اداروں کو ہی نہیں بلکہ افراد کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، جن کے لیے شناخت کی چوری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بدترین نتائج میں انفرادی سطح پر مرتب ہونے والے ممکنہ اثرات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا اسپتال ہیک کیا جا رہا ہو تو ان لوگوں کو ضرورت پڑنے پر طبی امداد نہیں مل سکتی۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اہم اعداد و شمار کی کاپیاں ایسے آلات میں محفوظ رکھیں جو انٹرنیٹ سے منسلک نہ ہوں، اور اس طرح وہ سائبر کرمنلز کی پہنچ سے دور رہیں گی۔ ڈینا راہج کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔